بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انفارمیشن پوائنٹ کے پلیٹ فارم پر خوش آمدید معزز سامعین و ناظرین۔ اسلام میں جانوروں کے بارے میں واضح ہدایات دی گئی ہیں تاکہ انسان ان کے ساتھ ظلم نہ کرے بلکہ رحمت اور ذمہ داری کا مظاہرہ کرے۔ کبوتر ایک پرامن اور انسان کا مانوس پرندہ ہے جس کے بارے میں احادیث اور اسلامی تاریخ میں رہنمائی ملتی ہے۔ سامعین، سنن ابی داؤد کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو کبوتر کے پیچھے دوڑتے دیکھا تو فرمایا یہ شیطان دوسرے شیطان کے پیچھے دوڑ رہا ہے۔ اس مستند حدیث سے یہ واضح ہوتا ہے کہ کبوتر بازی یا کسی بھی قسم کا فضول مشغلہ جو انسان کو اللہ کی یاد سے غافل کر دے وہ ناپسندیدہ ہے۔ سامعین، اگرچہ کبوتر کی فضیلت کے بارے میں کوئی صحیح حدیث نہیں ملتی، لیکن سیرت نبوی کے مشہور واقعات میں کبوتر کا ذکر آتا ہے جو اس کی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے۔ تاریخ کی کتب میں یہ واقعہ بہت مشہور ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کے دوران غار ثور میں پناہ گزین تھے تو اللہ کے حکم سے ایک کبوتر نے غار کے دہانے پر انڈے دیے اور ان پر بیٹھ گیا۔ اس کے ساتھ مکڑی نے بھی وہاں جال بن لیا۔ جب مشرکین غار تک پہنچے تو انہوں نے غار کے دہانے پر ان کو دیکھ کر یہ گمان کیا کہ اندر کوئی نہیں جا سکتا۔ اس طرح اللہ تعالی نے اپنے نبی علیہ السلام کی حفاظت فرمائی۔ یہ واقعہ ایک معجزہ تھا جس میں اللہ نے اپنی مخلوق کو اپنے نبی کی حفاظت کے لیے استعمال کیا۔ سامعین، علامہ کمال الدین دمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور کتاب حیات الحیوان میں کبوتر کے بارے میں تفصیلی گفتگو کی ہے اور اسے ایک پرسکون اور باوقار پرندہ قرار دیا ہے۔ انہوں نے بھی اس کھیل کی مذمت کی ہے جو اللہ کی یاد سے غافل کرے، یعنی کبوتر بازی کی مذمت کی ہے۔ فقہائے کرام کی بھی یہی رائے ہے کہ کبوتر پالنا جائز ہے لیکن اسے کھیل اور جوے کا ذریعہ بنانا شرعاً ناپسندیدہ اور بعض صورتوں میں حرام ہے۔ سامعین، الغرض کبوتر ایک خوبصورت اور پرامن پرندہ ہے۔ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم کبوتر سمیت تمام جانوروں کے ساتھ مہربانی اور رحم دلی سے پیش آئیں۔ سنن ابو داؤد کی جو حدیث سب سے پہلے سنائی گئی ہے اس میں ہمیں یہ پیغام ہے کہ ہمیں کسی بھی ایسے کھیل یا مشغلے سے دور رہنا چاہیے جو بے فائدہ ہو اور اللہ کی یاد سے غافل کرے۔